بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانان ہند میں دو بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جنہیں ہم شریک بانیان پاکستان یا کو فاؤنڈر آف پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور دوسرے قائد اعظم۔ آج ہم ان شخصیات کے فرامین کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا مفہوم جانیں گے۔ علامہ محمد اقبال بطور شاعر نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی سطح پر بھی بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کی وجہ شہرت شاعری ہے، لیکن آپ اسلام کے جدید دور کے فلسفی و مفکر بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے شاعری کے ذریعے اسلامی فکر و فلسفہ اور حکمت کو مسلمانوں تک پہنچایا۔ پاکستان میں آپ کو قومی شاعر، مفکر پاکستان یا مصور پاکستان کا لقب دیا گیا۔ قائد اعظم کی طرح اقبال بھی ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کے حق میں نہ تھے۔ حالانکہ قائد اعظم کے برعکس آپ مسلم لیگ کے قیام کے بعد جلد ہی مسلم لیگ کے رہنماؤں کے بہت قریب رہے اور مسلم لیگ کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل میں بھی مدد دیتے رہے۔ آغاز میں آپ کی شاعری میں ہندو نیشنلزم نظر آتا تھا، جیسے ان کا ترانہ ہندی جس کا شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ پھر انہوں نے اپنی نظم نیا شعلہ میں ایک شعر لکھا جو اس وقت کے مطابق ان کی قومیت کے نظریے کو واضح کرتا ہے۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ لیکن 1905 سے 1908 تک انگلستان اور جرمنی میں رہنے کے بعد جب واپس لوٹے تو ان کے نظریات پر اسلامی فکر و فلسفہ غالب آ گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تلا تم ہے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اور پھر اپنی نظم وطنیت میں فرماتے ہیں، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر آپ فرماتے ہیں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر لیں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے وطنیت کے ہندو نظریے کی نفی کی اور واضح کیا کہ مسلم قوم ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے اور یہ دونوں قومیں ایک مملکت میں کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ فرماتے ہیں، انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ آپ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ملت سمجھتے تھے اور اسلام ہی مسلم امت کی اساس ہے۔ اس حوالے سے آپ کا شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ علامہ اقبال نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ملت قرار دیا اور رنگ و نسل سے اور صوبائیت سے بلند تر ہو کر اتحاد امت پر زور دیا۔ آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو ایرانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔
علامہ اقبال کی شاعری اور فرامین کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اگرچہ لفظ پاکستان کا نام تو تقاریر میں یا اشعار میں استعمال نہیں کیا، مگر وہ مسلمانوں کو علیحدہ قوم سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ وطن قائم کریں۔